ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، اس وقت جو ہمارے دو صوبوں کے حالات ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں. بلوچستان میں بے چینی ہے. اختر مینگل صاحب جو ہیں پچھلے 7 دن سے مستونگ میں لگ پاس کے پاس دھرنا دے کے بیٹھے ہیں. خیبر پختونخوا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو اب ایک سندھ کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے تو شرجیل میمن صاحب توقع کر رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب اس کو جلد از جلد اس مسئلے کو ریزالو کریں گے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک غیر ضروری طور پہ ایک تیسرا صوبہ جو ہے اس میں بھی بے چینی جو ہے وہ اگر بڑھ گئی تو کتنا نقصان ہوگا ہمیں؟ نہیں، انشاءاللہ اس ایشو پہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح کا کوئی انریسٹ جو ہے وہ پیدا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو آپ یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات ہیں، اس سے پہلے بھی کئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں. ظاہر ہے وہ ایک الگ سیاسی جماعت ہے، ان کا اپنا ایک الگ منشور ہے. پچھلا الیکشن بھی ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑے ہیں، آئندہ بھی شاید ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں. ہمارا اس وقت جو گورنمنٹ کا الائنس ہے یہ کوئی انتخابی الائنس تو ہے نہیں، تو لہٰذا مختلف پوزیشنز کے اوپر ان کا اپنا ایک الگ انڈیپینڈنٹ سٹینس ہوتا ہے جو کہ ہونا چاہیے ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے. تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ جیسے پہلے بیٹھ کے معاملات طے کرتے رہے ہیں. نوبت وہاں تک نہیں جائے گی کہ اس میں کوئی انریسٹ ہو صوبے میں یا کسی طرح کی کوئی بے چینی ہو. اور باقی بڑا اچھا بڑے پازیٹیو انداز سے میں سمجھتا ہوں کہ شرجیل میمن صاحب نے جو بات کی ہے، ہمارے بھائی نے پاکستان کی بات کی ہے اور یہی سوچ ہونی چاہیے. اگر اس سوچ کے ساتھ آپ تمام معاملات کو لیں گے تو آپ یقین کریں کہ جو 2 صوبوں کا آپ نے ذکر کیا وہاں پہ بھی کوئی انریسٹ نہیں ہوگا. اور ابھی بھی چیزوں کو جو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے. اور چلیں بلوچستان کے ایشو کی بات کر لیتے ہیں. ایک دن کا ایشو نہیں ہے بلوچستان کا، یہ مختلف ادوار میں یہ چیزیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی جمع ہوتی رہی ہیں، جو کہ ان کے اپنے خدشات ہیں، گلے شکوے ہیں. آج اس کے اوپر سٹینس یہ ہونا چاہیے، میں تمام جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم اس ایشو کو سالو کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہیں. اور جو گورنمنٹ کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، جو ایکشن گورنمنٹ نے لینا ہے وہ ہمارے ذمہ ہے. لیکن یہ کہ وہاں پہ جو ان کے جائز مطالبات ہیں سارا آنکھوں پہ، لیکن اگر کوئی ناجائز مطالبہ ہے تو ہماری کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں صرف سیاست چمکانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر ہمارے دشمن ممالک باقاعدہ پلاننگ کے تحت پاکستان کے خلاف کام کرنے والے لوگ وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں. ہمارے لوگوں کو بھی وہ کس حد تک استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ دشمن ممالک جو ہیں پاکستان کے وہ آپریٹ کر رہے ہیں جس کے بڑے ٹھوس اور شواہد موجود ہیں. اب ظاہر ہے اس کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی اللہ نہ کرے کہ جی کوئی جغرافیائی کچھ چینجز کی طرف باتیں، یہ زیادہ تر ہائپ کریٹ کرنا. اور پھر گورنمنٹ کو اگر آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے، میں اپنی دیگر سیاسی جماعتوں کی تحریک انصاف کی ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں، اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں. ڈونٹ پلے ان دوز ایریاز کہ جہاں پہ پاکستان ایشو ہے. بلوچستان کا ایشو پاکستان کا ایشو ہے، مسلم لیگ نون کا ایشو نہیں ہے. وہاں پہ سافٹ بیلی ہٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. وزیر پارلیمانی امور ہیں تو اب اختر مینگل صاحب جو ہیں انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا ہوا ہے، اب تو کئی مہینے ہو گئے. تو اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو کیوں آپ ان کا استعفیٰ قبول نہیں کرتے اور وہاں بائی الیکشن کیوں نہیں کرواتے؟ دیکھیے اختر مینگل صاحب نے جب استعفیٰ دیا تھا اس وقت بھی ہم گئے تھے، میں بھی اس ڈیلیگیشن میں تھا کہ ہم انہیں منانے کے لیے گئے تھے کہ آپ اسمبلی نہ چھوڑیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بلوچستان کے ایشوز کے بہت قریب ہیں، نیشنل پولیٹکس میں بڑا ان کا ایک قومی کردار ہے. تو لہٰذا ان لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کا حصہ رہنا چاہیے. اگر کسی سطح کے اوپر آج وہ ناراض ہیں، کل کوشش کر رہے ہیں کہ وہ راضی ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ان کا استعفیٰ قبول کر کے اور ان کو ہم بالکل ہی سسٹم سے الگ کر دیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ قومی دھارے سے جڑے رہیں. اور یہی بات میں نے دوسرے الفاظ میں کی کہ باقی سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ یہ نیشنل ایشوز ہیں اور نیشنل ایشوز کے طور پہ لیں. تو اگر کل پی ٹی آئی کے کچھ رہنما جو ہیں وہ مستونگ میں ان کے جلسے میں چلے گئے تو انہوں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا اگر وہ چلے گئے ہیں؟ دیکھیے نیت کی بات ہے، اصل رولا یہاں پہ ہے. اچھا، ہمیں پتہ ہے ان کی کس نیت سے وہ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. ڈاکٹر نثار جٹ صاحب یہ بتائیں، تو جائیں وہاں پہ انہیں منائیں. تحریک انصاف بھی گئی تھی یہاں جب انہوں نے استعفیٰ دیا تھا. آئی اپریشیٹ دیٹ. انہیں کہا تھا جی استعفیٰ واپس لیں. گورنمنٹ بھی گئی تھی، ساری جماعتیں گئی تھی. اس طرح کا کام کریں نا، وہاں جا کے مزید جو ہے وہ جلتی پہ تیزی نہ ڈالیں. صاحب نے تو مطالبات پورے نہیں نہ کرنے اختر مینگل صاحب کے، وہ مطالبات تو پورے کرنے آپ نے نہیں. وہ وہاں پہ جاتے ہیں جو آگ لگی ہوتی ہے اس پہ پٹرول ڈالنے کے لیے. اچھا، میں کہہ رہا ہوں وہ کام نہ کریں. نثار جٹ صاحب، اب جو اختر مینگل صاحب کا جو دھرنا ہے مستونگ میں، اس میں گئے سلمان اکرم راجہ صاحب، لطیف کھوسا صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب. تو یہ طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پٹرول ڈالنے گئے ہیں، پانی ڈالنے نہیں گئے. تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟
جی ان کو پوچھے جی منظور پشتین صاحب نے جس دن کے پی کے میں اپنا جرگہ بلایا تھا اس رات فوری طور پہ وزیر داخلہ صاحب جا کے گھٹنے پکڑ کے بیٹھ گئے تھے اپنا کے پی کے وزیر اعلیٰ کے، تو وہ ہم آگ لگانے گئے تھے؟ اگر اس وقت ہم نہ جاتے تو منظور پشتین نے ان کو ناکو چنے چبا دینے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت بھی آگ لگنے سے کے پی کے کو بچایا اور اپنا کردار ادا کیا، اور پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو 4 صوبوں کی جماعت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بلوچستان کے تحفظات پر بھی اپنا پورا کردار ادا کریں گے۔ ہمارا بہت اچھا موقف ہے اور بڑا واضح موقف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان، ایران اور اس کی بارڈر لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں کے جو بلوچ رہنما ہیں ان کی عزت اور توقیر کو سامنے رکھتے ہوئے مذاکرات کو جو ہے آپ اوپن ڈائلاگ کی طرف آئیں۔ آپ لوگ طاقت کا زور آزمانا چاہ رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج آپ طاقت کے زور سے جو پیچھے ہٹیں وہ عوامی دباؤ کی وجہ سے ہٹیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کا وقت ہے ہم بلوچستان کو پاکستان میں خوبصورت طریقے سے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ضرور ان کے ساتھ سٹینڈ کریں گے۔ ہماری نیت پہ آپ شک نہ کریں، آپ اپنی نیت کو درست کریں، لہذا آپ کی نیت میں فقدان ہے۔ آپ وہاں پر جو ہے وہ اچھے بچے بن کے جو طاقت کا استعمال غیر ضروری کرنے جا رہے تھے وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اب آپ کے کنٹرول میں چیزیں نہیں رہی ہیں۔ میر صاحب میں تھوڑا سا ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں، ایک ہائیبرڈ نظام کے تحت ایک یہاں پر بنا تھا ایس آئی ایف سی میں 5 پروگرام جو دیے تھے وہ 5 پروگرام حکومت نے بڑے اڑان پاکستان پروگرام کے تحت دیے تھے جس کے پاکستان پیپلز پارٹی بھی حامی تھے۔ یہ جو 6 نہریں نکل رہی ہیں یہ اس اڑان پاکستان کے تحت نکل رہی ہیں۔ آج پاکستان نہیں یہ اڑان پاکستان کے تحت نہیں نکل رہی، یہ گرین انیشیٹو جو ہے یہ اس کے تحت بھائی جان چولستان، بھائی جان نہ جو چولستان کا جو آپ کا پروگرام ہے اڑان پاکستان پروگرام گرین یہ اس کے تحت ہے۔ میں آپ کو واضح کرتا ٹھیک ہے، برحال چولستان کو آباد کرنے کا پروگرام اس کے مطابق ہے۔ 2023 میں گرین پاکستان انیشیٹو کا اعلان کیا تھا شہباز شریف صاحب نے اور یہ اس سے چل رہا ہے برحال۔ لیکن شرجیل میمن صاحب میں اسی حوالے سے ایک سوال آپ سے میں شرجیل میمن صاحب ایک معافی چاہتا ہوں، شرجیل میمن صاحب کو میں کلیئر کرتا چلوں، سندھ کی 6 نہروں کے خلاف ہوں، 6 نہروں کے پاس سندھ کی احاطے کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ایک مطالبہ کروں گا۔ شرجیل میمن صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو وہاں پر ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ نہیں ہے، یہ تمام مین کنالز کے اوپر آڈٹ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ لوگ جو ہیں وہاں کے بینیفیشری ہیں۔ اچھا شرجیل میمن صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے سندھ کی اس نے ایک اچھا کام کیا ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ اختر مینگل صاحب کا جو مطالبہ ہے جس کے لیے انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے تو اس میں وہ جن خواتین کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے اس میں سمی دین بلوچ بھی تھی جو کہ کراچی کی جیل میں بند تھی، تو آپ کی حکومت نے عید سے اگلے دن سمی دین بلوچ کو رہا کر دیا۔ اب بلوچستان میں بھی آپ ہی کی پارٹی کا چیف منسٹر ہے تو وہاں پر بھی وہ مطالبہ کریں اختر مینگل صاحب کے باقی لوگوں کو رہا کریں، تو وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو وہاں پہ آپ رہا کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے سندھ میں رہا کر دیا تو وہاں بھی کر دیں۔ میر صاحب میں اس پہ تھوڑا واضح کروں آپ کو، جس خاتون کو رہا کیا گیا اس نے اس دن پابندی تھی 144 تھا، اس کی وائلیشن کی، اس کو گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر جب اس پہ کوئی سنگین الزام نہیں تھے، وہ اس خاتون نے خدا نہ خواستہ کوئی ملک کے خلاف کوئی اس طرح کی بات یا کوئی جو ہے دہشت گردی کوئی بات اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ لیکن بلوچستان کا ایشو از ویری سینسٹیو، اور ہم چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ بلوچستان کے ایشو کو بہت سینسٹیو طریقے سے کیا جائے۔ جو بھی شخص، ہر ایک انسان نے لائن ڈرا کرنی ہے نا، احتجاج کرنا سب کا حق ہے، ٹھیک ہے، اگر کہیں وائلیشن ہوگی گرفتار ہوگا، پھر آپ دیکھا کہ گورنمنٹ نے عزت کے طریقے سے بغیر کسی پریشر میں آئے گورنمنٹ نے خود ہی والنٹیرلی اس کو رہا کر دیا کہ اس خاتون کو کوئی اس طرح کا واسطہ نہیں تھا۔ لیکن اگر جہاں پہ کوئی شخص اسٹیٹ کے ایشوز جو کہ بہت ہی وہ بھی سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں، اگر کوئی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان کی سپورٹ کرے، یا کہیں تانے بانے کچھ لوگوں کے ملتے ہوں کہ جی کہیں نہ کہیں سے ان کو فوراً سپورٹ ہو رہی، یا کہیں پہ کچھ لیڈران ایسے ہیں جو باہر بیٹھ کر لوگوں کو مارنے اور مان بھی رہے ٹی وی چینل پہ۔ آپ دیکھیں کہ انڈین ٹی وی چینل پہ اگر ہمارا کوئی بھی ہمارے ملک کا کوئی سیاسی لیڈر انڈین ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہو کہ جی وہ ایک ماریں گے، ہم 100 ماریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم اس کو آگ لگا دیں گے، ہم اپنی حکومت لیڈر کو چیلنج کریں گے، اس میں فرق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جو ابھی ٹرین حادثہ ہوا تھا سب سے زیادہ اس کو کوریج اور سب سے زیادہ ہائپ اس کو آپ کے دشمن ملکوں کے میڈیا اس کو دے رہا تھا،
اور وہ ایک طریقے سے ان چیزوں کو اپریشیٹ کر رہا تھا. ٹیررزم کا واقعہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, اس کو ہمیشہ کنڈیم کیا جاتا ہے. اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ معصوم پیسنجرز کو جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو آپ یرغمال بنائیں اور اس پہ سب خاموش رہیں. تو یہ باؤنڈریز آپ نے دیکھتی ہوں کہ ٹھیک ہے, میں نہیں سمجھ, اختر مینگل صاحب ہیں, ٹھیک ہے, ایک پولیٹیشین ہیں, میں ان کی ایک بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. اس طرح کوئی بھی اگر اکبر بکری صاحب تھے پولیٹیشین تھے, ان کی عزت کرتے ہیں. تو جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ ڈائلاگ کرنا چاہیے. میں خود کہتا ہوں کہ جی سیاسی لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی شخص دہشت گردی کی حمایت کرے گا, اگر کوئی شخص اپنے ملک میں قانون کی رٹ کو چیلنج کرے گا, اور اگر دہشت گردی کے واقعات میں کوئی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی منعقد ہوگا یا وہ سپورٹ کرے گا, تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اور اسٹیٹ جو ہے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹیکل کرے گی. اگر یہ لائن ڈرا ہونے چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. اگر کوئی دہشت گردی کے واقعات میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملوث ہے اور اس کا تعلق ہے کسی غیر ملکی دشمن کے ساتھ, تو آپ اس کے خلاف پھر عدالت میں جائیں, اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے ثبوت پیش کریں نا. یہ تو نہیں ہونا چاہیے یہی ہونا چاہیے, یہی ہونا چاہیے. آپ کی حکومت ہے. میں نے اس لیے کہا کہ یقیناً آپ بلوچستان کے معاملات سے براہ راست آپ کا تعلق نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ کی پارٹی کی حکومت ہے اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا تھا. لیکن یہ جو نثار جٹ صاحب بار بار دوبارہ آپ کو سندھ کی 6 نہروں کے معاملے پہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بھی ان نہروں کے خلاف ہوں, تو مطمئن ہو گئے آپ ان کے جواب سے؟ دیکھیں جی, مجھے خوشی ہوگی کیونکہ دیکھیں ہمارے جب اسمبلی میں ریزولوشن آیا تھا تو انہی نہروں کے خلاف تو یونینیمسلی پاس ہوا. میں نے اس وقت شکریہ ادا کیا, پی ٹی آئی بھی وہاں پہ موجود تھی, جماعت اسلامی بھی تھی, ایم کیو بھی تھی, کیونکہ یہ پانی, میں پھر کہا کہ یہ لوگوں کے پینے کے پانی ہے. اگر آپ پر نہروں سے پانی کی سپلائی بند ہوگی تو یہ آپ کے ٹیل پہ, ٹیل میں داخل میں شہر ہیں آپ کے, تو شہروں میں بھی پانی لوگوں کے لیے ایک عذاب بن جائے گا. لیکن میں, اچھی بات ہے نثار صاحب نے اس کو کنڈیم کیا ہے نہروں کو, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جی یہ اس وقت متنازع ایک پروجیکٹ ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز, جو حکومت کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم میں, اس نے بھی انہوں نے بھی اس ریزولوشن میں اس کی حمایت کی, باقی سب جماعتوں نے کی. تو اس کو امیڈیٹلی اس وقت پرائم منسٹر صاحب کو بہت ہی سینسبلی اور سینسٹیوٹی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو لینا چاہیے. اور میں کہتا ہوں اس میں جتنی دیر ہوگی اتنا اچھا نہیں ہے. مطلب میری یہ ان سے گزارش ہوگی, التجا ہوگی, یہ میری ہاتھ باندھ کے بھی گزارش کر رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے کہ خدا کے واسطے جتنا جلد ہو سکے آپ اس پروجیکٹ کو بند کرنے کا آپ اعلان کریں. یہ آپ اپنے ایک صوبے کو بھی کے لیے بھی اچھا کریں گے, اس ملک کے لیے بھی اچھا کریں گے. یہ میری ان سے ایک دردمندانہ التجا, اپیل, ریکویسٹ, سب چیز سمجھیں اس کو کہ برائے مہربانی اس کو لائٹلی نہ لیں, کیونکہ اس وقت لوگ سراپا احتجاج ہیں. اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب آپ کے پاس کنسنسس نہیں ہے تو وہ ہونا چاہیے. آپ نے پہلے بھی سی سی آئی کی بات کی. سی سی آئی ایز پر کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ایوری 3rd month سی سی آئی کی میٹنگ ہونی ہے, جو کہ سال سے نہیں ہوئی ہے. تو آپ برائے مہربانی آپ اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن, ہم سب آئین کی قسم کھاتے ہیں, آئین پہ ہم لوگ حلف لیتے ہیں, ہم آئین کے اوپر پورا ملک کا پورا نظام چلتا ہے. آپ آئین کے اسی کے نقطے کو لیتے ہوئے آپ اس کی فوری طور پہ میٹنگ کریں, اور اس سے پہلے, میٹنگ سے بھی پہلے میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ اس پروجیکٹ کا اعلان کریں, تاکہ جو ہے یہاں پہ لوگوں میں سکون ہے, لوگ مطمئن ہو, اپنے وزیر اعظم سے مطمئن ہو. ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم تو کہتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز جتنے ایشوز ہیں اب ہمیں ریزالو کرنے چاہیے. اب ہمیں مزید انریسٹ اس ملک میں نہیں کر سکتے. بلوچستان ہماری ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے. خیبر پختونخوا میں وہ ایریاز, ناردرن ایریا جہاں پہ ایشوز ہماری ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے. اور ہمیں سب نے مل کر, اسی پولیٹیشنز نے بیٹھ کے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے. اور جہاں پہ جو دہشت گرد عناصر ہیں یا جو ایسے لوگ جن کو بیرون ملک سے کوئی سپورٹ ملتی ہے انریسٹ کرنے کے لیے, یا یہاں پہ دہشت گردوں کے تانے بانے ہمارے دشمن ممالک میں مل رہے ہیں, تو اس کا مطلب کہ ہمیں ان سب کو متحد ہو کے دہشت گردی خلاف پوری قوم نے مضبوط ہو کے ایک ہی سٹانس رکھنا چاہیے. پوری قوم نے, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, بغیر سوچ کے کہ جی آج میں حکومت میں ہوں یا آج میں اپوزیشن میں ہوں, چاہے میں حکومت میں ہوں یا میں اپوزیشن میں ہوں, ہمیں اس دہشت گردی کے خلاف سب نے متحد ہونا چاہیے اور اپنی تمام قوتوں کو مضبوط کرنا چاہیے.